الرحیم۔ ابو حریر کا احادیث کو حفظ کرنا۔ حضرت ابو حریر نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنی کثرت سے ان سے حدیث نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ سات میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور 11 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 برس ہوتے ہیں، اتنی زیادہ حدیث کیسے یاد ہوئیں؟ خود حضرت ابو حریر اس کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریر بہت روایتیں نقل فرماتے ہیں۔ میری معذر بھائی تجارت پیش تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے۔ اس کی مشغول ان کو درپیش رہتی تھی، اور ابو حریر اصحاب سب کے مشائخ میں سے ایک مسکین تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آخرت میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا اس پر قناعت کیے پڑا رہتا تھا۔ ایسی اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور سے حفظ کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی۔ حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینے سے ملا لیا۔ اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ پھر اصحاب صفا وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور کے مہمان تھے۔ جو کہیں سے کچھ مہیا یا صدقہ کے طور پر آتا، اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابو حریر بھی ان ہی لوگوں میں تھے۔ بسا اوقات کئی وقت کے فاقے بھی ان پر گزر جاتے تھے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، جیسا کہ تیسرے باب کے قصے 3:7 میں گزرا، لیکن اس کے باوجود احادیث کی کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغول تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائے جاتے ہیں۔ ابن جوزی نے تلقیح میں لکھا ہے کہ 5374 حدیث ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو حریر نے جنازے کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضور کا ارشاد ہے جو شخص جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ اس 1 قیرات کی مقرر احد کی پہاڑی سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا ابو حریر سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا۔ سید حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ قیرات والی حدیث آپ نے حضور سے سنی؟ انہوں نے فرمایا
ہاں سنی ہے۔ ابو حریر فرمانے لگے کہ مجھے حضور کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانے کا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا۔ میں تو حضور کے دربار میں پڑا رہتا تھا اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ عمر نے فرمایا، بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حضرت باز تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی ابو حریر کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک طاق ان کے پاس تھا جس میں 1,000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہ کر لیتے۔